حضرت یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا کیسا ہے اور جو کہے گا تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں یزید کے جو کفر کا معاملہ ہے نا اس کے سلسلے میں تو مختلف موقف ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہے صحیح, تو آپ کے نزدیک یہ کفر بھی نہیں ہوگا اس طرح کہنا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے صحیح, تو ان کے نزدیک یہ کہنا کفر ہے صحیح. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف دیکھا جائے تو آپ سکوت اختیار کرتے ہیں صحیح, لیکن سکوت اس کے کفر کے بارے میں, اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں. بہت اچھے, اس اعتبار سے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہنا بہتر ہے. بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھ یہ کہتے ہیں علیہ ما یستحق ہے کہ اس پر وہ چیز جس کا وہ مستحق ہے, اگر لعنت کا مستحق ہے تو لعنت. بہت اچھے, یعنی یہ کہا جاتا ہے اس کو یزید پلید کہا جاتا ہے. اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. البتہ کفر کے سلسلے میں نے حکم ذکر کر دیا, لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی صحابی تو نہیں تھا صحیح, وہ تو فاسق و فاجر تھا. اگر کفر ثابت نہیں بھی ہو کہیں سے, کم از کم اس کا فسق و فجور تو تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے. اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو ظلم ڈھائے, مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے, حرم کی جو بیویاں تھیں ان کو حلال کر دیا 3 دنوں کے لیے, یہ سارا فسق و فجور تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس کے باوجود بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو یہ گوارا نہیں. السلام علیکم سامعین محترم, آج آپ کے پیش خدمت ہے کبار سلف صالحین ائمہ اہل سنت, ائمہ مجتہدین مطلق کی گواہیاں جنہوں نے یزید کو امیر المؤمنین فرمایا. فَإِنْ قِيلَ, اگر اعتراض کیا جائے, کانا یزید خماراً, یزید شرابی تھا, قلنا لا یحل الا بشاہدین, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کہنا جائز نہیں جب تک کہ 2 گواہیاں موجود نہ ہوں. فمن شاہد بذالک, تو کون ہے جس نے یزید کے شرابی ہونے پر گواہی دی ہو. بل شہد العدول بعدالتہ, بلکہ اہل عدل نے, جو عدل و انصاف کرنے والے بزرگ ہیں, جن کی عدالت مشہور ہے, معروف ہے, امام ہیں, انہوں نے تو یزید کی عدالت کی گواہی دی. فروا یحییٰ بن بکیر عن اللیث بن سعد, یحییٰ بن بکیر نے امام لیث بن سعد سے نقل کیا, انہوں نے کہا, امام لیث بن سعد نے, قال اللیث رحمہ اللہ, توفی امیر المؤمنین یزید فی تاریخ کذا, امیر المؤمنین یزید فلاں تاریخ کو فوت ہوئے. فسماہ اللیث, امام لیث نے یزید کو موسوم کیا ہے لقب امیر المؤمنین سے. بعد ذهاب ملکہم و انقراض دولتہم, اس وقت جب کہ بنو امیہ کی حکومت کا شیرازہ بخیر دیا گیا تھا, بکھر چکا تھا, جب کہ بنو امیہ کی حکومتیں ختم ہو چکی تھیں, یعنی اسلامی دنیا پر ان کا تسلط ختم ہو گیا تھا. وَلَوْلَا كَوْنُهُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ مَا قَالَ إِلَّا تُوفِيَ يزید, اگر ایسا نہ ہوتا, امام لیث کے نزدیک یزید اگر اہل اصحاب العدل میں شمار اس کا نہ ہوتا, وہ شامل نہ ہوتا, بلکہ فاسقین میں ہوتا, تو پھر امام نے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ توفیہ یزید, یزید فوت ہو گیا. جبکہ امام نے ایسا نہیں فرمایا, بلکہ انہوں نے باقاعدہ امیر المؤمنین کا اضافہ کیا. سامعین محترم, یہ حوالہ ہم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ الامام القاضی ابی بکر بن العربی المالکی کی کتاب سے, العواصم من القواسم, 6 صدی کے یہ بزرگ ہیں, امام ہیں, 543 ہجری ان کا وصال شریف ہے. العواصم من القواسم فی تحقیق مواقف الصحابۃ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت جید قاضی اسلام گزرے ہیں, انہوں نے اس بات کا یہاں پر ذکر فرمایا. اب ہم چلتے ہیں اصل کتاب کی طرف. سامعین محترم, میرے سامنے کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط, سنۃ 40 و 60, سن 64 کے احوال. قرئ علی ابن بکیر, خلیفہ فرماتے ہیں ابن بکیر پر یہ روایت پڑھی گئی. وَأَنَا أَسْمَعُ, جب کہ میں سماعت کر رہا تھا, یعنی کہ میں سامع تھا. عن اللیث, انہوں نے امام لیث سے اسے نقل فرمایا. قال, امام لیث نے فرمایا, توفی امیر المؤمنین یزید فی سنۃ 40 و 60, امیر المؤمنین یزید سن 64 میں لیلۃ البدر, بدر کی شب, فی شہر ربیع الاول, ربیع الاول شریف, ربیع النور شریف کے مہینے میں وفات پا گئے. سامعین محترم, یہ ہے اصل عبارت جسے العواصم من القواسم میں ذکر کیا گیا, اور یہاں پر یزید کو باقاعدہ امیر المؤمنین فرمایا گیا. فرمانے والے امام لیث ہیں, نقل کرنے والے ابن بکیر ہیں. آئیے ہم ان راویوں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ راوی کس چوٹی, کس مقام و مرتبے کے یہ مالک تھے. خلیفہ بن خیاط
وصال شریف 240۔ العواصم من القواسم، جہاں سے ہم نے یزید کی عدالت پر گواہی پیش کی اور اس کے فسق و فجور کی نفی پر حجت پیش کی، وہ جن بزرگوں کی کتاب تھی وہ ابو بکر بن العربی ہیں۔ آئیے ان کے احوال ویکیپیڈیا سے آسانی کے پیش نظر تاکہ آپ بھی نکال کر پڑھ سکیں پیش خدمت ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ جو ہیں، یہ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کے استاذ ان کے جو تھے وہ ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ابو بکر محمد طرطوسی ہیں، یعنی کہ ان کے بہت عظیم استاذ ہیں جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، جس طرح امام غزالی علیہ رحمہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا کہ ابو بکر ابن العربی ان کا مکمل نام محمد بن عبداللہ بن محمد المعافری ہے، جو قاضی ابو بکر بن العربی الاشبیلی المالکی کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک اندلسی عالم اور مرجع خلائق تھے، ٹھیک ہے، مرجع خلائق تھے۔ اگر کوئی کہے جی فتاوی رضویہ میں یہ بات آئی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن قاضی ابو بکر بن العربی کے پائے کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہیں بھی سلف صالحین میں سے اور ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بھی شاگرد ہیں۔ مرجع خلائق تھے۔ ابن العربی سنہ 468 میں اشبیلیہ میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ قراءت قرآن کی تعلیم ابو عبداللہ محمد منظور ابو محمد بن خزرج سے حاصل کی، اور سنہ 485 میں اپنے والد کے ساتھ اندلس سے ہجرت کی۔ شام میں نصر المقدسی اور ابو الفضل بن الفرات کے پاس، بغداد میں ابو طلحہ نعالی اور مصر میں الخلعی کے پاس تعلیم حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم امام غزالی سے حاصل کی، ابو بکر شاشی اور طرطوشی سے حاصل کی، نیز المہدیہ میں المازری سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔ آگے ان کا نام و نسب اور خاندان ہے، ہم یہاں پر سارا ذکر نہیں کریں گے، آپ خود نکال کر پڑھ لیجئے گا، موٹا موٹا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ابن العربی کی پیدائش شب جمعہ 468 ہجری میں ہوئی۔ علم سفر، ابن العربی نے 17 برس کی عمر میں ربیع الاول 485 میں اپنے والد کے ساتھ اندلس سے سفر کا آغاز کیا، جو کہ سب سے پہلے آپ بجایا الجزائر پہنچے، وہاں کچھ وقت قیام کے بعد المہدیہ تیونس کا رخ کیا، یعنی کہ یوں مختلف جگہ پر انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے راوی کی طرف۔ ہمارے پاس خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مضبوط شخصیت ہیں، جنہوں نے یزید کے حوالے سے گفتگو فرمائی اپنی تاریخ کے اندر۔ یہاں پر ان کا ذکر خیر مختصر یہ ہے، الجرح و تعدیل کی روشنی میں نام ان کا خلیفہ بن خیاط ہے، کنیت ان کی ابو حبیرہ ہے، نسب ان کا البصری ہے، العصفری ہے، اور تاریخ وفات یہاں پر 160 لکھی ہے، جبکہ یہ غلط ہے، تاریخ وفات جو ان کی صحیح ہے ہم نے آپ کو کتاب کے اوپر لکھی ہوئی دکھائی ہے، اور یہ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مقبول راوی ہیں۔ ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر فرمایا ہے، اور بہت ہی ان کے اوپر زیادہ جرح تعدیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ مشہور تھے، بہت ہی مشہور بزرگ، اور ان کی عدالت پر کسی کو شک بھی نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، یہ تو اصحاب الجرح و تعدیل کی روشنی میں میں نے مختصر عرض کیا، ان کے احوال زندگی کے بارے میں میں نے کچھ نہیں بتایا۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں پر ویکیپیڈیا پر بھی ان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو لکھی ہوئی ہے، باقی ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ تاریخ خلیفہ بن خیاط کی ابتدائی صفحات پر لکھی ہے، اور وقت کی کمی کے پیش نظر ہم نے ساری گفتگو ان کے احوال زندگی نہیں پڑھے، جس کو شوق ہو وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ خلیفہ بن خیاط کی ولادت غالباً سن 160 یا 161 میں ہوئی تھی، اور یہ بہت عظیم بزرگ ہیں، جس طرح کہ یہاں پر ان کے شاگردوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، روایت حدیث لینے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ یہاں سے نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہاں پر آپ کو اتنا ہی بتانا مقصود تھا جو کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب ہم اگلے راوی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلے راوی تھے یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر۔ یہ بہت عظیم بزرگ تھے، جس طرح کہ یہاں پر ویکیپیڈیا میں بھی صاف آپ کے سامنے درج ہے ان کے احوال زندگی۔ 154 میں ان کی پیدائش اور 231 میں ان کا وصال ہے۔ اہل سنت کے مطابق یہ حدیث نبویوں کے راویوں میں سے ایک ہیں، اپنے دور میں مصر میں قاضی بھی تھے، اپنے دور میں یہ مصر میں قاضی بھی تھے، اور یہ بہت عظیم شخصیت تھی۔ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ یہ ثقہ ہیں، ذہبی فرماتے ہیں ثقہ ہیں۔ ان کے استاد کون تھے؟ ان کے استاد مالک بن انس، یعنی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں بزرگ مجتہد مطلق ہیں۔ تو یہ بندہ جو یزید کے امیر المؤمنین ہونے کی گواہی دے رہا ہے، یہ دونوں مجتہد مطلق کا شاگرد ہیں، یعنی کہ مالک بن انس اور لیث بن سعد دونوں مجتہد مطلق ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بھی مجتہد ہیں، تو یہ کس درجے اور اعلیٰ ترین درجے کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کے اوپر اتنی مضبوط گواہی دی ہے۔ آگے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے نمایاں شاگرد محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن نمیر، یحییٰ بن معین، ابو حاتم رازی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے اتنے اعلیٰ چوٹی کے جو ہے ان کے شاگرد ہیں، یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر کے ہیں۔ تو انہوں نے یزید کے متعلق اتنی بڑی گواہی دی ہے، کہاں یہ اور کہاں فتاوی رضویہ کی وہ عبارتیں یا بہاری شریعت کی وہ عبارتیں جو بغیر کسی حوالے کے درج کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر لکھا کہ ان کے شیوخ اور ان سے روایت کرنے والے، انہوں نے امام مالک الموطا سے کئی بار سنا، اور لیث بن سعد سے کئی بار، اور بکر بن مدر اور عبداللہ بن لہیع اور یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور مغیرہ بن عبد الرحمن حزمی، حماد بن زید، عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجشون اور عبدالعزیز بن ابی حازم، عبداللہ بن وہب اور دیگر محدثین سے بھی انہوں نے سنا ہے۔ ان کے شاگرد اور ان سے روایت کرنے والے امام بخاری، حرملہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، یحییٰ بن معین، یونس بن عبد الاعلیٰ، یہ سارا کچھ ادھر لکھا ہوا ہے، جس بندے نے پڑھنا ہو وہ یہاں پر نکال کر پڑھ سکتا ہے۔ اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ذہبی نے کہا کہ یہ امام تھے، عالم تھے، حدیث تھے، عالم الحدیث تھے، امام تھے، حافظ تھے، صادق تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ علم کثرت، حدیث اور لوگوں کے ایام کے جاننے والے اور فتویٰ دینے کے شوقین تھے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ لیث بن سعد کے پڑوسی تھے، یعنی کہ امام لیث جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے کے بندے تھے، اور وہ لیث کے لوگوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا، اور لیث پر ان کی نسبت سب سے زیادہ تھی۔ ابو حاتم رازی نے کہا اس نے اپنی حدیث لکھی اور اس کو بطور دلیل استعمال نہیں کیا۔ امام نسائی نے کہا ضعیف ہے۔ ذہبی نے تبصرہ کیا وہ علم فراوانی حدیث اور لوگوں کے دور کا علم رکھنے والا، فتاوی میں بصیرت رکھنے والے ثقہ دیندار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ نسائی نے ان کے بارے میں کیا مشورہ دیا ہے، یعنی کہ امام نسائی کا ضعیف کہہ دینا کس وجہ سے ہے، بغیر کسی وجہ کے، یہاں تک کہ اس کی کمزوری اس نے ایک دفعہ کہا وہ قابل اعتبار نہیں۔ یہ ایک قابل اعتراض تنقید ہے، کیونکہ دونوں شیخوں نے اسے بطور دلیل استعمال کیا، اور مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں معلوم تھی جو ان پر قابل اعتراض ہو۔ ابن قانی نے کہا کہ ایک ثقہ مصری، زرقلی نے کہا کہ خبر اور تاریخ کا راوی ہے، حدیث کا حافظ تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے انہیں ثقہ میں شامل کیا ہے۔ کنہیں دوبارہ سن لیجئے، یحییٰ بن عبداللہ بن بکئی کو، جنہوں نے یزید کے امیر المؤمنین ہونے پر اور اس کے عدل ہونے پر گواہی پیش کی ہے۔ اب یہاں پر کچھ اصحاب الجرح و تعدیل کی روشنی میں بھی ذکر کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں اصحاب الجرح و تعدیل کی روشنی میں تو یہ میرے سامنے کھلی ہیں۔ ادھر بھی وہی باتیں لکھی ہیں جو میں نے پہلے عرض کی، پھر بھی یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی پیدائش 154 میں ہے اور 231 میں ان کی وفات ہے۔ ثقۃ فی اللیث، امام لیث سے انہوں نے سماع کیا، اور یہ ثقہ ہیں ابن حجر کے نزدیک۔ وتکلموا فی سماعہ من مالک، امام مالک سے انہوں نے سماع کیا ہے، یعنی کہ امام مالک کے یہ شاگرد ہیں، اور امام لیث کے یہ شاگرد ہیں، یعنی مجتہدین مطلق کے یہ شاگرد ہیں جنہوں نے یزید کے متعلق یہ قول پیش کیا ہے۔ آگے ابو حاتم رازی کی ہے، ابن حبان کی جرح ہے، ابن حجر کی پھر آ گئی، الخلیلی کی، الذاہبی کی ہے، امام ذہبی کی ہے، ساجی کی ہے، نسائی ہے۔ نسائی تو انہیں ضعیف کہہ رہے تھے، لیکن ابن حجر نے امام نسائی پر یہ بات کرتے ہوئے تنقید کی ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے کہا، ہمیں تو کوئی بات نہیں ملی۔ ابن عدی نے فرمایا ہے کان جار اللیث بن سعد، کہ وہ امام لیث بن سعد کے پڑوسی تھے، وہو اثبت الناس فیہ وعندہ عن اللیث ما لیس عند احد، کہتے ہیں کہ وہ اتنے اہم شخصیت تھے کہ امام لیث ان پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ تو مصری ہیں، ثقہ راوی ہیں، یہ کہا ہے ابن قانی نے۔ یحییٰ بن معین بھی پر جڑا فرما رہے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے کافی لمبی جڑا فرمائی ہے۔ مسلمہ بن القاسم نے، البخاری بھی ان پر جڑا فرما رہے ہیں۔ تو یعنی کہ بہرحال سارے بزرگوں نے جرح فرمائی، کسی نے تھوڑا کمزور کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن المختصر نتیجتاً یہ ہے کہ یہ ایک ثقہ راوی ہیں اور مضبوط راوی ہیں، اور ان کا شمار جو ہے مجتہدین میں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے شیوخ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ اگلے راوی کی طرف چلیں، لیث بن سعد رحمہ اللہ کا، یہ ایک عظیم شخصیت ہے، ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔
ان کا شمار مجتہدین مطلق میں ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کا نام جو ہے نام شریف لیث بن سعد بن عبد الرحمن ہے، لقب ان کا الحافظ ہے اور شیخ الاسلام کے لقب سے یہ مشہور تھے۔ کنیت ان کے ابو الحارث ہے، نسب الحافظ الاصبہانی اور المصری ہیں، یہ مصر میں یہ رہا کرتے تھے۔ ان کی تاریخ وفات 175 لکھی ہے اور کرکشندہ میں ان کا جو ہے وہ علاقہ تھا جہاں پر یہ رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے جو سفر کیے ہیں ان کے سفر بہت زیادہ ہیں۔ علم تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے مکہ کی طرف سفر کیا، عراق کی طرف، بغداد کی طرف، مدینہ کی طرف۔ جس طرح کہ لکھا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی طرف انہوں نے 113 میں، پھر اس کے بعد انہوں نے بغداد کی طرف 161 میں انہوں نے سفر کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثقۃ فقیہ امام مشہور، فقیہ ہے اور امام مشہور ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ ثبت من نظراء مالک، امام مالک کی یہ مثل میں سے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ امام مالک بزرگ تھے ایسے ہی یہ بھی ایک بزرگ ہیں جو کہ امام مالک کے مقابلے کے یا ان کے مقام کے یہ ایک بہت اہم شخصیت تھیں۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یزید کی تعریف کی ہے، یہ مجتہد مطلق ہیں جن کی ہم گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ لوگ ہمارے سامنے مسئلہ یزید میں گواہی دیتے ہیں فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کو لا کر، جو کہ وہاں پر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ بغیر کسی سند کے اور بغیر کسی کتاب کے حوالے کے ہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہیں وہ باتیں، بلکہ ان کے مخالف مذہب ثابت ہے۔ اب جب ہم یہاں پر اتنے بڑے بزرگوں کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں تو ہمیں لوگ پھر بھی یزیدی کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چوٹی کے جتنے بزرگ ہیں سارے کے سارے یزیدی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جماعت اہل سنت جو ہے ساری کی ساری یزیدیت پر قائم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پھر تو سارا کا سارا وہ جو ہے بھانڈا ہی ختم ہو گیا، پھوڑا گیا کہ کیا سبھی کو یزیدی لگا رکھا ہے۔ ایک یزید سے اتنی دشمنی اور ہٹ درمی تھی۔ آگے یہاں پر دیکھیں ابو زرع رازی نے بھی ان پر جرح و تعدیل کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ وقال ابو داؤد اور محمد بن حسین، ابو داؤد نے فرمایا انہوں نے محمد بن حسین سے ذکر کیا، سمیت احمد، میں نے احمد بن حنبل سے سنا، یقول فرما رہے تھے اللیث ثقۃ، کہ لیث جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی روایت لینے میں تھوڑی سی سہل جو ہے وہ نرمی برتتے تھے۔ اسی طرح آگے اور بھی یعنی کہ مختلف راوی جو یہ جرح و تعدیل کے امام ہوتے ہیں، جو ان کو پہنچتا ہے اسی اعتبار سے یہ جرح کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ان کا جو ہے وہ نتیجتاً یہ بات نکالتے ہیں کہ بے شک وہ فقیہ تھے، امام مشہور تھے، جس طرح کہ ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح ابن خراش نے بھی ان کے بارے میں صدوق صحیح الحدیث کا قول ذکر کیا ہے۔ الخلیلی نے کہا ہے کہ کان امام وقت ہی، اپنے وقت کے وہ امام تھے، بلا مدافعتی، بغیر کسی مدافعت کے وہ اپنے وقت کے کیا تھے، وہ امام تھے۔ الزاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستۃ، اور انہوں نے کہا کہ من نظراء مالک، امام مالک رحمۃ اللہ کی مثل میں سے یہ تھے، بہت عظیم بزرگ تھے۔ تو یہ آپ جتنی صحاب و جرح و تعدیل کی کتابیں نکال کر پڑھیں گے، کچھ بزرگوں نے ان کے متعلق وہی بات ہے کہ عام بزرگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ثقہ سے ثقہ راوی کے بارے میں بھی بڑے بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں تساہل کا قول پیش کر دیں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ کہہ دیں کہ کچھ ضعیف کا ہی قول پیش کر دیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بہت عظیم بزرگ تھے، ان کی علمیت میں کسی کو شک نہیں اور ان کی امامت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ویکیپیڈیا کی جانب، جہاں پر ان کے احوال زندگی کا تھوڑا سا مختصر ذکر ہے۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہے لیث بن سعد، شیخ الاسلام الامام الحافظ العالم ابو الحارث لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی القلقشندی، ان کی آگے یہ محدث ہیں، مفسر ہیں، عالم اور فقیہ تھے۔ 2 صدی ہجری میں امام لیث بن سعد مصر سمیت علماء اسلام کے استاد تسلیم کیے جاتے تھے۔ علم حدیث اور فقہ میں اپنے عہد کے یکتا روزگار میں سے تھے، یعنی کہ انہوں نے یہ واقع کربلا کے ٹھیک سمجھ لیں کہ 100 سال بعد ان کی پیدائش ہے، تو اب دیکھیں کہ ان کے واقع کربلا ان کی زندگی کے بالکل قریب کا ہے۔ تو انہوں نے جو فتویٰ، یزید بھی ان کی زندگی کے اتنا دور کا فرق نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا جو فرق ہے وہ 15 صدیوں کا ہے، ٹھیک ہے، 14 صدیوں کا ہے، ان کا تو 1 صدی کا تقریباً فرق آ رہا ہے۔ تو 1 صدی کا فرق جو آ رہا ہے، ان کی بات مضبوط ہے یا فتاوی رضویہ کی بات مضبوط ہے؟
آگے لکھتے ہیں کہ اپنے عہد کے تقریباً سبھی علماء حدیث نے ان کے سامنے زانوِ تلمس اختیار کیا۔ امام لیث بن سعد ممتاز تبعی تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ تبعی تابعین میں ہیں جو کہ یزید کے ثقہ ہونے کی، عادل ہونے کی گواہی پیش فرما رہے ہیں، جن کی مجلس درس سے جلیل القدر علماء اور محدثین نے اکتساب فیض کیا۔ علم و فضل، تفقہ فی الدین، فیاضی اور توادع و مدارت ان کی سوانے کی روشن کریاں ہیں۔ آگے ان کے بارے میں مزید بھی گفتگو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ امام لیث کا آبائی وطن تو اصفہان تھا، پھر ان کے آبائی وطن کے بارے میں پیدائش اور ابتدائی حالات لکھے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سنہ پیدائش بھی یہاں پر لکھی ہے ان کی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں گے، یہ آسان سا ہے، اردو میں لکھا ہے، یہ کون سا مشکل ہے، ویکیپیڈیا میں ویسے آسان سے لکھتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں۔ میں تو صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں وہ چوٹی کے اماموں کے ہیں، اور جو لوگ ہمیں یزیدی کہتے ہیں، ہمیں اہل بیت کا دشمن معاذ اللہ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چوٹی کے بزرگوں کے آج میں نے حوالے پیش کیے، کتنے بزرگوں کے میں نے پیش کیے حوالے؟ قاضی ابو بکر ایک ہیں جو امام تھے اپنے وقت کے، ایک امام وہ تھے، اس کے بعد خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ امام بخاری وغیرہ ان کے شاگرد ہیں، اور یہ ثقہ ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ دو یہ ہو گئے، تیسرے پھر ان کے بعد ہم نے ابن بکیر کو پیش کیا، اتنے بڑے بزرگ تھے، امام لیث کو پیش کیا، چار، ان چار بزرگوں کو ہم نے پیش کیا، جن میں سے یہ دیکھیے یہ تبعی تابعین میں ہیں، اور یہ مجتہدین مطلق میں شامل ہیں، جس طرح کہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ یہ 92 میں پیدا ہوئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ 94 میں پیدا ہوئے، کیونکہ جس وقت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 7 برس تھی، یعنی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انہوں نے دور دیکھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ بھی یزید کو جو امیر المؤمنین کہتا تھا اس کو انہوں نے 20 کوڑے لگوائے، یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تو خلیفہ بن خیاط انہیں امیر المؤمنین کہتے، اور نہ ہی انہیں کوئی بھی بزرگ انہیں امیر المؤمنین کہتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال رجب 101 میں ہوا تھا۔ امام لیث بن سعد 94 مطابق 713 میں مصر کے بستی کلکشندہ میں پیدا ہوئے۔ امام صاحبی نے امام لیث کا قول نقل کیا ہے کہ میں شعبان 94 میں پیدا ہوا۔ آگے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ آگے امام نافع بن عبد الرحمن جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، یہ کن کے؟ امام نافع بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور امام لیث بن سعد کے زمانے میں مجمع خلائق تھے۔ امام لیث امام نافع بن عبد الرحمن کی خدمت میں پہنچے، اور جب امام نافع بن عبد الرحمن نے ان سے ان کا نام و نسب اور وطن پوچھا اور یہ بتا چکے تو عمر دریافت کی تو کہا 20 سال۔ اچھا، یہ ان کے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کے جو غلام تھے ان کے یہ شاگرد تھے، ان کی انہوں نے شاگردی اختیار کیے جا کے بہت قریبی سے۔ آگے امام زہری کے حوالے سے بھی لکھا ہے، امام بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق امام لیث نے امام زہری سے بھی سماع حدیث کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری گفتگو یہاں پر لکھی ہے۔ آگے علم حدیث میں ان کا مقام لکھا ہے، پھر اس کے بعد ان کی وفات لکھی ہے۔ امام لیث نے 78 سال شمسی کی عمر میں بروز جمعہ 15 شعبان 175 کو وصال فرمایا تھا۔ تو آگے چل کر ائمہ کرام کی آراء ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ لکھا ہے امام لیث اپنی فطری اور غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے آغاز شباب میں ہی تابعین اور تبع تابعین دونوں کے علوم کے جامع بن گئے تھے۔ محدث عبداللہ بن وہب فرماتے تھے کہ اگر امام لیث اور امام مالک نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ ابو اسحاق شیرازی نے لکھا ہے کہ مصر میں تابعین کا علم امام لیث پر ختم ہو گیا تھا۔ امام ابن حبان کا قول ہے کہ علم و فضل، تفقہ اور قوت حافظہ میں وہ اپنے زمانے کے ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ ان کی امامت و جلالت شان اور حدیث و فقہ میں ان کی بلندی مرتبہ پر سب کا اتفاق، وہ اپنے زمانے میں مصر کے امام تھے۔ یعقوب بن داؤد مہدی کا وزیر تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب لیث بن سعد عراق آئے تو مہدی نے کہا اس شیخ کی صحبت اختیار کرو۔ اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ میں نے اختلاف ائمہ پر نظر ڈالی تو بجز ایک مسئلہ کہ لیث بن سعد کو کسی دوسرے مسئلہ میں صحابہ و تابعین سے الگ نہیں پایا۔ وہ مسئلہ جس میں وہ منفرد تھے وہ یہ تھا کہ وہ مری ہوئی ٹڈی کو کھانا حلال نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ یزید امیر المؤمنین ہے اور یزید اصحاب العدل عادلین میں شامل ہے، تو
یہ سارے ہی آئمہ کا پھر یہ جو ہے قول ہے، کیونکہ علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے آئمہ سے کسی مسئلے میں اختلاف نہیں کیا سوائے ایک مسئلے ٹڈی والے مسئلے میں۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کا زمانہ پایا تھا امام لیث کا، مگر ان سے اکتساب فیض نہ کر سکے، جس کا انہیں زندگی بھر افسوس رہا۔ یعنی امام شافعی سے بھی بڑے یہ بزرگ ہیں امام لیث، جو کہ یزید کے امام امیر المؤمنین ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ ان کے تلامذہ نے ان کو ضائع کر دیا، یعنی ان کے افادات کو انہوں نے مدون نہیں کیا کہ ان کی امامت و جلالت کا صحیح اندازہ بعد کے لوگوں کو ہو سکتا۔ امام شافعی فرماتے تھے مجھے امام لیث بن سعد اور ابن ابی ذؤیب کے علاوہ کسی سے نہ ملنے کا افسوس نہیں ہے۔ فضل و کمال، ان کے بارے میں بہت کچھ یہاں پر لکھا گیا ہے، آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ کے حوالے سے۔ فقہ میں ان کا بہت مقام اونچا تھا، یہاں پر فقہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیث بن سعد کے زمانے میں ایک طرف عراق اور شام میں امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کے مجتہدات کا چرچا تھا، تو دوسری طرف حجاز میں امام مالک کے تفقہ و اجتہاد کا غلغلہ تھا۔ ابھی مصر کی سرزمین میں کوئی ممتاز مجتہد نہیں پیدا ہوا تھا۔ لیث بن سعد کے وجود سے یہ کمی پوری ہو گئی، ان میں پورا ملکہ اجتہاد موجود تھا اور انہوں نے نہ جانے کتنے مسائل قرآن و سنت سے مستنبط کیے، مگر افسوس ہے کہ دوسرے ائمہ کی طرح ان کے استنباطات اور مجتہدات مدور مرتب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے نہ تو ان کی شہرت ہوئی اور نہ ان کے فقہ و اجتہاد کا عام چرچا ہی ہو سکا۔ تفقہ و اجتہاد میں ان کا جو مرتبہ اس کا اندازہ ائمہ محدثین و مجتہدین کے اقوال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ لیث بن سعد امام مالک سے زیادہ آثار و حدیث کے لیے تفقہ کے اعتبار سے نافع تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی امام شافعی کے نزدیک ان کا مقام امام مالک سے بھی بڑا تھا۔